بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 8، دس از یور سیکنڈ لیکچر آف یونٹ نمبر 2۔ ہم پڑھے ہیں سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں پڑھا تھا۔ جنگ آزادی کے ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، ہم اس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ اور آج ہم اپنا یونٹ کا اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہے کہ ہے سر سید احمد خان اور جدید دور۔ سر سید احمد خان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سماجی اور تعلیمی خدمات پڑھنے سے پہلے ہم سر سید کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کے ایک خوشحال دیندار سید گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین نے ان کا نام احمد رکھا تھا۔ ان کو زیادہ تر سید احمد خان کہا گیا اور بعد میں 1889 میں ان کو انگریز حکومت کی طرف سے سر کا خطاب بھی دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سر سید احمد خان بعد میں کہلائے۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد 1838 میں آپ کو بہت سی مالی مشکلات کا سامنا تھا، لہٰذا آپ نے انگریزوں کی عدالتی ملازمت اختیار کر لی۔ مقابلے کا امتحان آپ نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور پھر دسمبر 1841 میں آپ جج مقرر ہوئے۔ اپنی ملازمت کے دوران سر سید احمد خان نے مختلف قسم کی کتابیں لکھی ہیں، جن میں ایک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ولادت اور ان کے معجزات کے بارے میں لکھی، اور دوسری انہوں نے دہلی میں موجود قدیم عمارتیں جو تھیں ان کے بارے میں، اہل علم و فنون کے بارے میں لکھی ہے، جو کہ آج بھی مستند مانی جاتی ہیں۔ سر سید احمد خان کے تعارف کے بعد اب ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان اور جدید دور۔ سر سید احمد خان کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان جدید حالات و واقعات کے مطابق چلیں، اور آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زوال کی، ان کی پستی کی ایک اہم وجہ جدید مغربی تعلیم سے نفرت اور دوری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر مسلمان جدید تعلیم، سائنسی علوم، انگریزی زبان سے نفرت کرتے رہے تو یہ لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے دل و جان سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، اور انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے لیے جو نفرت ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کی، تاکہ وہ اپنا زیادہ وقت حصول تعلیم پر صرف کر سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزوں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ انگریز اور مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ان کی دوستی ہو جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کی جائے، ایک دوسرے کے لیے جو نفرت ہے وہ دور کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 ہم پڑھیں گے رسالہ اسباب بغاوت۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں لیکن انگریز اس کو غدر یا بغاوت کا نام دیتے ہیں کہ ہندوستانیوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں لکھا کہ جنگ آزادی کی اصل وجہ ہندوستانیوں کا انگریزوں سے بدظن ہونا تھا، اور انگریز مسلمان یا ہندوستانی انگریزوں سے بدظن کیوں ہوئے؟ ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے حاکمانہ اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے ہندوستانی انگریزوں کے خلاف ہوئے اور انہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ کتاب لکھ کر انہوں نے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جمی ہوئی نفرت کو مٹانے کی کوشش کی۔ ایک اور کوشش انہوں نے کی ہے، رسالہ احکام طعام اہل بیت، ایک مختصر سا کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عیسائی چونکہ اہل کتاب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب لوگوں کے ساتھ ہمارا کھانا جائز قرار دیا ہے، تاکہ دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے قریب لایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لفظ نصارہ کی تحقیق پر ایک مختصر سی کتاب لکھی، اور انہوں نے واضح انداز میں کہا ہے کہ مسلمان انگریزوں کو عیسائی ہونے کی وجہ سے نصارہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ انگریزوں کے لیے یہ لفظ توہین کے خیال سے نہیں بولا جاتا۔ اس طرح انہوں نے اپنی اس کتاب میں کے ذریعے سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان موجود ایک غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور دوست بنانے کے لیے بائبل کی تفسیر، جو کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب، کیونکہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ تبین الکلام لکھی ہے جو بائبل کی تفسیر ہے۔ یہ لکھ کر انہوں نے دونوں مذہبوں کے بنیادی اصولوں کی مطابقت کو واضح کیا ہے اور ان کی آپس کی نفرت کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے ہندوستان کے وفادار مسلمان کے عنوان کے تحت کئی مضامین لکھے۔ ان میں آپ نے مسلمانوں کی ان مخلصانہ خدمات کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے انگریز حکومت کی
حمایت میں کی ہیں تاکہ انگریزوں کے دلوں میں ہندوستانیوں مسلمانوں کے لیے جو نفرت ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اب ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کی ان کوششوں کے بارے میں جو انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کی تھی۔ ان کے خیال میں ہندوستان کے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ جدید مغربی تعلیم ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے مختلف علاقوں میں اسکول اور کالجز قائم کیے۔ سب سے پہلا اسکول انہوں نے مراد آباد میں قائم کیا تھا 1859 میں، یہاں پر اس سے پہلے کوئی اسکول موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا جس کا مقصد تھا جدید علوم کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کرنا، کیونکہ اس وقت کے مسلمان انگریزی زبان نہیں جانتے تھے اور جدید ریسرچ انگریزی زبان میں ہو رہی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو جدید دور کی معلومات دینے کے لیے انہوں نے جدید کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ٹھیک ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کیا کرتی تھی؟ جدید ریسرچز کا اردو میں ترجمہ کرتی تھی تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہے، آپ نے 1864 میں آپ کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا تھا، تو پھر آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا دفتر بھی علی گڑھ منتقل کر دیا تھا۔ اس ہی سوسائٹی کے زیر اثر آپ نے مارچ 1866 میں آپ نے ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے جاری کیا تھا۔ اس اخبار میں سیاسی، علمی اور اخلاقی معاشرتی موضوعات پر مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ اس اخبار میں جتنے بھی مضامین شائع ہوتے تھے وہ زیادہ تر سر سید احمد خان خود لکھتے تھے۔ اس اخبار کے 2 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستانیوں کے جذبات کے بارے میں بتایا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہندوستانیوں کو بتایا جائے کہ انگریز کس طریقے سے، کس طرز حکومت ان کا انگریزوں کا ہندوستانیوں کو سمجھایا جائے۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے کمیٹی خواستگاران۔ اپنے تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے بنارس میں، جس کے سیکریٹری وہ خود مقرر ہوئے تھے۔ کمیٹی کے ذمہ کام کیا لگایا گیا تھا؟ کام یہ تھا کہ وہ یہ اس بات کا پتہ چلائیں کہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد کیوں کم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جدید علوم میں پیچھے کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تعلیمی ضروریات کا پتہ کرنا، تعلیمی مسائل کا معلوم کرنا اس کمیٹی کا مقصد تھا۔ پھر اس مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کو جاننے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلمانوں کی تمام تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کا اپنا ایک کالج ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے تعلیمی ادارہ کھولنے کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا، اور پھر انہوں نے محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کے نام سے مئی 1875 کو ایک اسکول کا افتتاح کیا تھا۔ گورنر اس وقت تھے جنرل لارڈ نارتھ بروک نے 10,000 روپیہ عطیہ دیا تھا، اور 6-7 ماہ میں طلباء کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی تھی۔ اسکول میں 17 اساتذہ تھے۔ مولوی سمیع اللہ نے اسکول قائم کرنے میں نہایت دلچسپی لی تھی۔ اسی اسکول کو 2 سال کے بعد 8 جنوری 1877 کو کالج کا درجہ دے دیا گیا تھا، اور جنرل اس وقت تھے گورنر جنرل لارڈ لیٹن تھے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ طلباء اس کالج میں مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جدید تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس اور اس کے مقاصد۔ پاک و ہند کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی تھی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلانے کی کوشش کرنا، اور مسلمانوں کے جاری کردہ انگریزی مدرسوں میں مذہبی تعلیم کے حالات معلوم کرنا اور ان کی ترقی کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ مذہبی تعلیمی اداروں کے زوال کے اسباب معلوم کرنا بھی اس ادارے کا مقصد تھا قیام کا، اور تعلیم کے علاوہ ایک اہم مقصد یہ تھا کہ سیاسی بیداری پیدا کرنا، کیونکہ اس وقت تک ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہر سال باقاعدگی سے ہوتا تھا، جس میں مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل بھی ڈسکس کیے جاتے تھے اور ان کے حل کے لیے کوششیں کی جاتی تھیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ ہم نے پڑھا سر سید احمد خان کا تعارف، اور پھر ہم نے پڑھا سر سید احمد خان نے انگریز مسلم دوستی کے لیے کیا کیا کوششیں کی ہیں، کیا کیا کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تعلیمی ترقی کے لیے، ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے کون کون سے تعلیمی ادارے یا کون کون سے ادارے قائم کیے اور ان کے قیام کے مقاصد کیا۔ اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایکسرسائز میں موجود 2 لانگ کوسچن نمبر 1، سر سید احمد خان کیوں اور کیسے انگریز مسلم تعلقات کے، دوستانہ تعلقات کے خواہاں تھے، مطلب کہ کیوں سر سید چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی دوستی ہو جائے، یہ میں نے آپ کو بھی لیکچر میں سمجھایا ہے۔ نمبر 2 کوسچن آپ نے یاد کرنا ہے، سر سید احمد خان کیوں جدید تعلیم کو مسلمانوں کے لیے ضروری سمجھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 کوسچنس ہیں، آپ نے یاد بھی کرنے، اپنی اسائنمنٹ فائل پہ لکھ لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔